اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رجب کے مہینے میں ہمارے مدارس کا نصاب مکمل ہوتا ہے اور اختتامی پروگرام تقریباً ہر مدرسے میں منعقد ہوتا ہے. جن مدارس میں دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے ان میں بخاری کی آخری حدیث کوئی عالم پڑھاتے ہیں. اس دارالعلوم تعلیم القرآن میں آج مشکات کی آخری حدیث پڑھائی گئی. آپ میری طرف توجہ کریں گے. یہ جو حدیث کا علم ہے اور میرے آقا کے ارشادات ہیں، ہر ارشاد کا اور آپ کے ہر فرمان کا جو پہلا راوی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی صحابی ہوتا ہے. مشکات نے سند ذکر نہیں کی، باقی تمام محدثین سند کا ذکر کرتے ہیں. امام بخاری کہتا ہے میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، میرا استاد کہتا تھا کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا. وہ سند ایک لڑی امام بخاری بیان کرتا ہے، آخر میں جا کے کہتا ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث کا علم آقا
کے فرامین، اسلام کے احکام، شریعت کے ارکان ہم تک پہنچنے کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے قرآن بھیجا، وہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ اس نے جبریل کو بھیجا، جبریل بھی معصوم ہے۔ جبریل نے قرآن میرے نبی پہ اتارا، اللہ نے انہیں بھی معصوم بنایا۔ جب ایک ایک کا معاملہ رہا نا، اللہ بھیجنے والا، جبریل لے آنے والا، میرا نبی وصول کرنے والا، تو معصومیت رہی، یہ غلطی نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے۔ اور جب یہ دین صحابہ کے حوالے ہوا، معصومیت والی بات اللہ نے اٹھا لی، اب یہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اب معاملہ ایک ایک کا نہیں رہا۔ آپ میری طرف توجہ کریں گے، اب معاملہ ایک ایک کا نہیں رہا، اب معاملہ چلا گیا ہے ہزاروں میں۔ کس میں؟ ہزاروں۔ ایک غلطی کرے گا، دوسرا بتائے گا، ایک چوکنے لگے گا، دوسرا آگاہ کر دے گا۔ تو جب ہزاروں میں معاملہ پہنچا تو معصومیت والی شرط ختم۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل سنت کا قطعاً یہ نظریہ نہیں ہے۔ جو یہاں پڑھے لکھے لوگ آئے ہو، نوجوان آئے ہو، غور سے سنو، گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت صحابہ کی نہیں، نبوت کی ہے۔ نبی سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں، صحابہ سے ممکن ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے۔ پھر میرے لفظوں پہ غور کیجئے، میں بڑے تول تول کے لفظ بول رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، انبیاء سے ممکن ہی نہیں۔ یہ صفت ہی انبیاء کی ہے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی گناہ کرے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی اللہ کی نافرمانی کرے۔ صحابہ چونکہ نبی نہیں ہیں، ممکن ہے ان سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا، میرے پیارے پیغمبر، یہ جو تیرے یار ہیں نا، یہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہوئے جو تیرے یار،
اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرتن، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان، لہم مغفرتن و رزق کریم۔ بلکہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم۔ اطلاع کا اردو میں معنی ہے جھانکنا، کیا معنی؟ اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا، نہیں نہ جھانکنے دے لفظ وچ مزہ آیا۔ اردو کیا زبان ہے یار، اطلاع میں جو مزہ ہے، جو حظ ہے، جو لطف ہے، جھانکنے کے لفظ میں کہاں ہے؟ پنجابی ہماری خوشاب کی پتہ نہیں گجرا حالت وزیر آباد دے لوگاں دے سرا تو گزر جائے، لیکن ہے بڑا مزیدار معنی جو بندے علوی کرنے لگا ہے۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ، شان صحابہ، اس تو ایک پنجابی دا میرے کو لفظ موجود ہے جڑے تو سمجھ نہیں آنا، میاں علی اور اس کا مظفر گڑھ اس علاقے کا کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ بڑا لطف لے گا۔ اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو نجھا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا۔ ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا، فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں دین کی محبت دیکھی، حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں قرآن کی محبت دیکھی۔ اللہ نے جھانک کے، جھاتی پا کے، نجھا کے، ویکھ کے، ٹٹول کے آکھیا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں تواڈے کول حساب ہی نہیں لینا، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دی۔ مولا معاف کرنا کوئی وڈی گل ہے؟ یہ وعدہ تو تو نے مجھ سے بھی کیا ہے، یہ وعدہ تو تو نے ان لوگوں سے بھی کیا ہے۔ 60 سال گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے، 60 سال میری نافرمانیاں کرتے کرتے گزر گئی، 60 سال کے بعد ہوش آیا، صدق کے دل سے میرے سامنے معافی مانگی اور توبہ کی، میں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ یہ وعدہ تو مجھ سے بھی ہوا ہے گناہوں کے معاف کرنے کا، ان سے بھی ہوا ہے، تے یہ صحابہ نال بھی یہ وعدہ کیتا ہی تو کمال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا گل تے پوری ہو لین دیو، صرف معاف نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حسنات، آئندہ کے لیے میں نے یہ طے کیا ہے یہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، میں ان کو بھی نیکیاں لکھتا رہوں گا۔ کریں گناہ اور لکھی جائیں، عجیب بات نہیں؟ بندہ کرے گناہ اور رب لکھے، آپ کو بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بندے عالوی تو سمجھانا 1 دونی 2 تو 2 دونی 4 کر کے، اس میں تو میں نے بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیں۔ یہ میرا رومال ہے، یہ پلیت ہوگی،
اس کو نجاست لگ گئی، گندگی۔ بالٹی میں پانی ہے، میں نے بالٹی کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، باہر نکالا، پاک ہو گیا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس کی پلیدی نے اس بالٹی کے پانی کو ناپاک کر دی۔ جیڑی خطابت ہے نا، سچی گل ہے، خطابت اس دا نام ہے بھئی خطیب ادھی گل کر رہے ہوئے نا تے لوگ سمجھ جان بھئی آکھنا کی چاہتا، اللہ کرے آپ سمجھ۔ بالٹی میں پانی تھا تھوڑا، میں نے پلیت رومال ڈالا، اندر ہی اندر ملا، رومال بھی پاک نہیں ہوا، باقی پانی بھی پلیت ہو گیا۔ میں آیا نہر کے کنارے، میں آیا دریا کے کنارے، میں نے دریا میں رومال ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، کیا ہو گیا؟ دریا کا پانی پلید ہوا؟ اس پلیدی نے پانی پہ اثر کیا؟ نہیں نہ کیا۔ تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیری میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال دریا کے پانی کی طرح ہے۔ اس میں کبھی ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے نا، معصوم ہونا صفت نبوت کی ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ گناہوں سے پاک ہونا صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو، یہاں لکھ لو تمہیں، انبیاء کے علاوہ خطا تو حضرت آدم سے کیا ہو گئی تھی؟ خطا ہوئی تھی۔ یہاں آج کل خطاؤں پہ ہو ادھم مچا رکھا ہے لوگوں نے، فلاں کے متعلق کہہ دیا بھئی خطا ہو گئی، توبہ توبہ۔ اور اللہ کے بندو، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی نہیں، حیدر کرار بھی نہیں، عثمان ذو النورین بھی نہیں، طلحہ و زبیر بھی نہیں، حسنین کریمین بھی نہیں۔ گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کتنے لوگ وزیر آباد کے میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ یہ تسی نہیں نہ سمجھنا تے فیس بک تے میری تقریر چڑھنی ہے نا، اور دوسرے طبقے پہ پہنچنی ہے نا، ایو جملہ لگنا ٹھا کر کے، یہاں لگنا ہے جملہ، ان کو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی جو بندیالوی ضرب لگانا چاہتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ یہ امام کی صفت نہیں ہے، کس کی ہے؟ نبوت کی ہے۔ اگلی بات کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ اگلی بات، اگر تیری ضد ہے نا اور تو اس پر زور دیتا ہے نا کہ امام بھی معصوم ہوتے ہیں، امام غلطی نہیں کرتے، امام سے خطا نہیں ہوتی، تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ جی ایک نے نہیں، کتنے نے؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ گالیاں حضرت معاویہ کو دینی بڑی آسان ہے، تبرہ کرنا، تنقید کرنا، غلطیاں گنوانا یہ بڑا آسان ہے جناب، اور اس چیز کو بیان کرنا کیوں نہیں بیان کرتے ہو اس کو؟ سیدنا معاویہ پہ تنقید کرنے والے لوگ، سیدنا معاویہ کی غلطی گنوانے والے لوگ، سیدنا معاویہ نے بڑا برا کام کیا تھا جی، اپنی جاتے پتر نو بہا دیتا، توبہ توبہ توبہ۔ خدا دی قسمیں اج بھی جتنے خطیب نے اور جتنے مدرسیاں دے محتمم نے وہ اپنی جاتے پتر نو ہی باندھے نے۔
मुआविया नूं ते दुआवां दिओ, तुहाडे वास्ते राह खोल गया। ये दावत इस्लामी वाला जो बाबा है, उसने किसको जानशीन बनाया? किसको? बेटे को। तनकीद मुआविया पे क्यों? सब उसी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। खतीब बनेगा उस आलिम का बेटा बनेगा, चाहे वो लायक होवे या परले दर्जे दा नलायक हो। मोतमिम बनेगा उसका बेटा बनेगा, चाहे उसनू वो नामीर च नसे हो। ये जी उनका बेटा है जी। तनकीद करनी आसान है जनाब, कभी खूबियों का भी जिक्र करो। जो सिफात हैं सैयदना मुआविया की, कभी उनका भी जिक्र करो, लोगों को सुनाओ। सिर्फ मनफी पहलू तुम नहीं सुनाते हो, बंदियाल भी सुनाएगा। और तारीख की किताबों का सहारा भी नहीं लेगा कि तारीख होती है। बंदियालवी सहारा लेने लगा है। हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी, तुम तारीख के बलबूते पे नाचते हो, तारीख के बलबूते पे तबर्रे करते हो। मैं पेश करने लगा हूं बुखारी, अहले सुन्नत की हदीस की सबसे मोतबर किताब। 7 हिजरी में मेरे आका उम्रतुल कज़ा करने आए थे। वो जो सुलह हुदैबिया में उन्होंने उम्रा नहीं करने दिया और बगैर उम्रा वापस चले गए। अगले साल उसकी कज़ा करने आए। सन कौन सा था? बोलो, जोर से बोलो, पका लो इसे, यहां लिख लो इसे। फतह मक्का हुआ 8 हिजरी में। फतह मक्का से एक साल पहले मेरे आका आए उम्रा करने, बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की साई की। 7 चक्कर लगाने के बाद मेरा आका बैठा है मरवा पे। उम्रे के सारे काम मुकम्मल हो गए, सिर्फ एक काम रह गया था, हिजामत करवाना, बाल कटवाना, सिर्फ ये काम रह गया था। मरवा पे बैठी हैं, हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, हैदर करार मौजूद, तला जुबैर मौजूद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ मौजूद, साद इब्न अबी वक्कास मौजूद, सैयदना बिलाल मौजूद, सारे सहाबा मौजूद थे। उठा बुखारी, मरबा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फे तराशने वाले का नाम मुआविया है। उठा बुखारी। किसने? यार बाहर बड़ी धुंध पै गई ते मैं बड़ा सफर करना ही करना जो सुबह जुम्मा है। आमिले दुआ करेंगे। सन 7 हिजरी में मेरे नबी की जुल्फ़े तराशने वाले का नाम क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? बुखारी में। वो जो कहते हैं फतह मक्का के दिन ईमान लाए, डर के ईमान लाए। ईमान न लाते तो क्या करते? शर्म करो। फतह मक्का से 1 साल पहले की बात बंदियालवी कर रहा है। फिर कई हमारे दोस्त हैं अहले सुन्नत हैं, मुताला नहीं है ना, वो अहले सुन्नत कहते हैं हाँ ईमान तो कबूल कर लिया था, जाहिर नहीं किया था। जाहिर फतह मक्का के दिन किया था। ये जो मरवा पे बैठे हुए मेरे आका की जुल्फें काट रहे हैं, ये ईमान को छुपाना था कि जाहिर करना था? बोलो तो सही आ जरा। छुपाना था कि जाहिर करना था? और कभी ये भी तो लोगों को सुना ना, सिर्फ तनकीदी पहलू, सिर्फ हजरत मुआविया की गलतियां गिनवाते रहते हो। कभी ये पहलू भी सुनाओ कि सवारी पर मेरे नबी के पीछे बैठा है,
اور آگے بڑھ کے نا اپنا سینہ میرے نبی کی پیٹھ سے رگڑنے لگ گئی. سینہ بھی پیٹ بھی آگے تھوڑے سے بڑھ کے نا نبوت کی پیٹھ کے ساتھ اس کو لگایا. آپ نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ کہا میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے. میرے نبی نے سواری پر ہاتھ اٹھا دیے, سواری پر ہاتھ اٹھا دیے. میرے نبی نے کہا اللہم املی ہو علماً و حلما, مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے, حوصلے سے بھی بھر دے. کدی لوگوں نو یہ بھی سناؤ صرف تنقیدی پہلو سامنے رکھتے ہو کہ وہ گالیاں نکالتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کو کیا نکالتے تھے؟ انا للہ. گالی تو میں بھی نہیں نکالتا, گالی تو میں نے کبھی نہیں نکالی اور ممبر پہ کبھی بھی نہیں نکالی. کیوں؟ میری تربیت میرے اساتذہ نے کی, سبحان اللہ. میری تربیت میرے والد صاحب نے کی, میری والدہ نے کی. گالی تو میں بھی نہیں نکالتا. یہ میرے نبی نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو کہ نبوت کی تربیت پہ تبرہ کر رہے ہیں. کوئی اثر نہیں چھوڑا میرے نبی نے, کوئی اثر نہیں چھوڑا. 23 سال جو وہ لوگ میرے نبی کے ساتھ رہے, کوئی 2 سال رہا, کوئی 3 سال رہا, کوئی 1.5 سال رہا, کوئی اثر نہیں چھوڑا میرے نبی نے. شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ ازبوے دلاوے زے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من نصر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. سمجھ ککھ بھی نہیں ہے. ہون تے ساڑھے مدرسے جی فارسی کو نہیں پڑھاندہ, اب تو ہمارے طالب علم بھی فارسی نہیں پڑھتے. ورنہ شیخ سعدی کی جو گلستہ ہے نا, سبحان اللہ, کیسی کتاب ہے گلستہ. شیخ سعدی کی فصاحت اور بلاغت یہ سمجھ تو نہیں آئی. میں ترجمہ کرنا چاہنا تے خدا دا نا جے, اللہ دا نا جے, میں جب ترجمہ کروں نا تو تم پہنچ جاؤ کہ بندیالوی اے شعر کیوں پڑھے. وعدہ کرو. تو یہ سارے کوئی جٹ نہیں بیٹھے تھے, پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے, تعلیم یافتہ لوگ میرے سامنے. شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی, خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی. میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. مٹی نے کہا میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو, حال بھی پیچھے رہ گئے ہو یار جرا وزیر آباد دے لوگوں. میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشیں, وہ جو میرا دوست تھا نا پھولو, اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا, اپنی خوشبو مجھ میں منتقل کر دی. بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں کی صحبت مل جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو میرے نبی کی صحبت ملی تھی, میرے نبی کی صحبت نے ان میں کوئی اثر نہیں کیا.
یہی اثر کیا کہ وہ ممبروں پہ گالیاں دیا کرتے تھے. تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ سننے والے کون تھے؟ صحابہ. واہ. آپ کے خطیب ہیں حافظ عمران صاحب، میں سرگودا میں خطیب ہوں. گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر آپ کا خطیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہتک آمیز توہین آمیز جملہ بولے، سنو گے؟ سنو گے؟ اتارو گے ممبر سے؟ اتارو گے ممبر سے؟ تہاڈا ایمان صحابہ نالوں زیادہ مضبوط ہے. وہ گالیاں نکالا کرتے تھے، صحابہ سنا کرتے تھے، اور گالیاں بھی ممبر پر. علماء کرام پتہ نہیں ہے بابو لوگ تے سمجھن یا نہ سمجھن، میری دلیل سمجھ جاؤ بندیالوی میں کی دلیل دے گی. میرے آقا نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. سباب المسلم فسوق. میری بات غور سے سننی. مومن کو گالی دینا فسق ہے، فسق فسوق ہے. گالی دینا فسق ہے، فسق. اور قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. میں نے کفر کو اور فسق و فجور کو اپنے نبی کے یاروں سے دور کر دیا. میں قرآن کی نہ مانوں؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون. وہ سب کیا تھے؟ زور سے بولو یار. اولئک هم المتقون. وہ سب کیا تھے؟ متقی تھے. وزیر آباد متقی اس بندے نو آکھتے ہیں جڑا ممبر تے گالیاں دے وے. متقی وہی ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں دے. تیری مانوں یا قرآن کی مانوں؟ اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا. پکے اور سچے مومن ہیں تو میرے نبی کے یہی یار ہیں، یہی یار ہیں. بندیالوی جملہ کہنے لگا ہے صحابہ پکے اور سچے مومن ہیں. صحابہ سے محبت بھی صرف مومن ہی کرے گا. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی صحابہ سے محبت کرے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ صحابہ سے محبت نہیں کرے. کبھی یہ باتیں بھی لوگوں کو سنایا کرو. صرف لڑائیوں والی باتیں سناتے رہتے ہو، جھگڑوں والی باتیں سناتے رہتے ہو. کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث نہیں ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ اور حضرت سیدنا علی کی فوجوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی، ان کے درمیان نہیں، فوجوں کے درمیان، اور یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے سے باہر نکلے. ایک ساتھی نے پوچھا امیر المومنین یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں، بات میری غور سے سننی ہے، کتاب میں نے کس کا حوالہ دیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ. امیر المومنین یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال لا. حضرت علی نے کیا کہا؟ نہیں. اس نے کہا امنافقون ہم، یہ آپ کے مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ قال لا. اکافرون ہم، یہ کافر ہیں؟ قال لا. اگلے جملے کا حاصل کہ اگلے فرمان کا میں ترجمہ نہ کروں تے تسی سمجھ جاؤ تے تھوڑی سبحان اللہ دسے بھی سمجھ گئے ہو تو پھر مزہ بڑا آتا ہے. اس نے کہا اگر مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں تو پھر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہم
इखवानुना, हम इखवानुना, वो हमारे हजरत अली भाई कहते हैं तुम बकवास करते रहते हो, उसी जंग को बुनियाद बना के बकवास करते हो। हम इखवानुना। अदी इब्न हातिम ने पूछा, अदी इब्न हातिम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, जो लोग फरीके मुखालिफ के लश्कर से कत्ल हो गए उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, कहां जाएंगे? फिर मैं तर्जमा ना करूं और हजरत अली का फरमान आप समझ जाएं। हजरत अली ने फरमाया कत्ला ना व कत्ला हम फिल जन्ना, हमारे मकतूल भी जन्नत में जाएंगे और उनके मकतूल भी जन्नत में जाएंगे। कभी लोगों को यह भी सुनाया करो, सिर्फ तनकीदी पहलू सुनाते रहते और झूठी रिवायतें जो घड़ी गई हैं रिवायतें। शाह रूम ने सोचा भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपस की खाना जंगी, इसकी वजह से परेशान है, ताकत बट गई है, तो मेरे लिए मौका है कि मैं उनके इलाके पर हमला करूं और कब्जा करूं। ये उसने शाह रूम ने सोचा, फैसला किया। हजरत मुआविया को पता चला, तस्वीर का दूसरा रुख देखो जरा, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, हजरत मुआविया ने शाह रूम को खत लिखा। खत की इब्तिदा होती थी या लईनो, और रूमी कुत्ते, मैंने सुना है कि तू मेरे भाई हजरत अली के इलाकों पर हमला करना चाहता है, कान की खिड़कियां खोल के सुन, अगर तूने हजरत अली के शहरों की तरफ रुख किया तो अली की फौज का पहला सिपाही मुआविया होगा जो तेरे मुकाबले में आए। ये भी तारीख लिखा पे जनाब, कदी ये वर्का भी फोल वो क्या कही बुल्ले शाह, अगला वर्क भी फोल जरा, ये भी तारीख में लिखा हुआ है जनाब। कभी लोगों को ये भी सुनाई करो, भाईचारे की बातें भी सुनाया करो कभी लोगों को। तो अव्वलीन रावी जो हैं वो कौन है? इसीलिए कुरान उनकी तहारत, पाकीज़गी, रुश्द व हिदायत, फौज व फलाह, सदाकत, अमानत, ईमान, कुरान इन सब चीज़ों की गवाही देता है। क्यों देता है? क्यों देता है? इन्हीं के जरिए दीन इन्हीं के जरिए दीन पहुंचना था, तो कुरान ने इनकी सदाकतों की गवाही दी। उलाइका हुमुस सादिकून, ये सारे सच्चे हैं, सच्चे, उनके तकवे की गवाहियां दी। ये सारे मुत्तकी हैं, इनके जरिए दीन पहुंचा। आप जब अदालत में इस्तिगासा करते हैं, कोई मुकदमा आपने कर दिया किसी के खिलाफ, जज कहता है गवाह पेश कर, आप गवाह लेकर गए, गवाह ने गवाही दी, मेरी गल गौर नाल सुननी, गवाह ने गवाही दी, मुखालिफ फरीक ने जरा कर दी, ये गवाह झूठा है। मुखालिफ फरीक ने क्या, वकील ने क्या कर दी? जरा कर, ये गवाह झूठा है। जरा साबित हो गई, वकील कामयाब हो गया जरा करने में, जरा साबित हो गई, नतीजा जज फाइल लपेट के ना मुद्दई के मुंह पे दे मारे, केस क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, आगे मुकदमा ही नहीं चल, केस खारिज हो जाएगा। बंदियालवी कहता है दीन के चश्मदीद मौके दे गवाह सहाबा ने, कुरान के, हदीस के, खत्म नबूवत के, तौहीद के, नमाज के, रोजे के, हज के, ज़कात के, मेरे नबी के फरामीन के, इरशादात के ऐनी गवाह सहाबा हैं।
میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، خدا دی قسمیں کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا، نہ قرآن، نہ توحید، نہ ختم نبوت، نہ دین، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حدیثاں، کچھ بھی نہیں بچنا۔ اوے اہل سنت کے لوگوں، صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا تمہاری ذمہ داری۔ پہرا دو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد، وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا۔ میں نے سرگودا میں ختم بخاری پہ یہ مثال پیش کی، آج آپ کو بھی سنا دے، لیکن میں مثال درمیان میں ہوں تے تسی سمجھ جاؤ میں یہ مثال کیوں دیتی۔ تسی تھوڑے تھوڑے ڈھلے ڈھلے ہو تو میں ہوں چھوڑن پھرنا بھئی نس جاؤں سرگودے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے تے سبحان اللہ بھی، نعروں میں وقت ضائع نہ کریں، اسی کی جگہ کیا کہہ دیں میں وہ مثال آدھی بیان کروں، آپ سمجھ جائیں کس پر میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر صحابہ مجروح ہو گئے، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ہو گیا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ بچہ تھا، اس نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھانا، اماں حلوہ کھانا۔ ماں نے کہا یہ 1 روپیہ لے جا، تیل لے کے آ، میں تجھے حلوہ پکا۔ اس کو پیالہ دیا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی کیا تھی؟ گہرائی تھی۔ عائشہ نے نہ کھانا بڑا چنگا کھوایا لیکن حلوہ نہیں کھوایا۔ یہ جو تسی ہنسے ہو نا وچ وچ، میٹھی ڈش تو تھی لیکن حلوہ نہیں، لیکن کھانا بہت مزیدار تھا۔ اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، بڑی عزت افزائی کی انہوں۔ پیندے میں بھی ذرا گہرائی تھی، پیندے میں بھی۔ بچہ گیا دکاندار سے کہا 1 روپے کا تیل دے، اس نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ دکاندار نے کہا تو پیالہ چھوٹا لے کے آیا، تیل بچ گیا، باقی دا تیل کدے پائیں؟ اس نے کہا ادے پا دے۔ اس نے کیا کہا؟ بچے تو بچے ہوتے، بڑے معصوم ہوتے، بس صرف ان میں ایک خامی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے، بس صرف ایک خامی، بڑے ہو جاتے۔ اور جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر بچپن ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ ساون کا، وہ بارش کا پانی، پھر اسے ڈھونڈتے رہتا ہے بندہ۔ سادہ ہوتے ہیں نا بچے تو دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں۔ اس اگے دے پا دے، دکاندار بھی پاگل سی، اس دے پا دے۔ گھر آیا، ماں آکھیا روپیے دا اتنا گھٹ اور کم تیل، اس آکھیا اماں ادے بھی ہے، اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا اور نہ تیل ادھر رہا، صحابہ نہ رہے نا، خدا دی قسم میں کچھ نہیں بچا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی ہستی ہیں صحابہ؟ انہی کے ذریعے تو دین پہنچا ہمیں۔ اگر وہ مجروح ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کے تقوی کی، صداقتوں کی، امانتوں کی رب نے گواہیاں دی ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن دا معنی تسی کرو، چھوٹے کاف نالے، چھوٹے کاف متا اودو و کل سمجھی بیٹھے ہو، جڑے تریے جڑے گٹکاں پڑھ دے بیٹھے ہوں، کلن معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، جرات کرنا، ہمت کر میاں، ہمت کر،
بڑا چینلوں پہ آ کے ٹانٹا کرتا رہتا ہے، ہمت کر کہ معاویہ صحابی نہیں، بول ہمت کر اور کہ معاویہ صحابی نہیں۔ تو ہمت کر کے دیکھ، معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کے دیکھ، میں بخاری سے ثابت کر کے دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے۔ کس کتاب سے ثابت کروں گا؟ زور سے بولو، تاریخ کی کتاب سے ثابت کروں گا۔ اور قول کس کا پیش کروں گا؟ تیرے جیسے لاکھوں بندے، کروڑوں بندے اکٹھے ہو جائیں، اس جگہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں وہ پیشاب کیا کرتا تھا۔ وہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، وہ مفسر قرآن ہے، اس کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کروں گا بخاری سے، وہ کہیں گے کہ معاویہ کیا تھا؟ صحابی تھا، نہیں نہ کر سکتا انکار۔ کہتا ہے صحابی تو مانتا ہوں، تھا صحابی، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی بھی مانتا ہے۔ تو بندیالوی کہتا ہے اگر صحابی مانتا ہے سیدنا معاویہ کو تو پھر رب کا حکم مان میاں کلن، کرو مانا، یا صحابیت کا انکار کر۔ اور تو انکار نہیں کرتا، کہتا ہے کہ صحابی ہے تو پھر رب کا حکم مان کلن وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، وہ معمولی ہستیاں ہیں۔ میں جو ہوں نا، میرے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ یہ جتنے علماء سٹیج پہ بیٹھے ان کے فیصلے بھی مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ علماء دیوبند کے بھی، علماء بریلی کے بھی، علماء اہل حدیث کے بھی، سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ کیا رب راضی یا نہیں راضی؟ مرنے کے بعد فیصلے ہوں گے، جنت یا نہیں جنت۔ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، مرن تو بات تیرے نال کی بڑھنا، تو اپنی نہ بیڑ۔ معاویہ کو چھوڑ، عمر بن العاص کو چھوڑ، صحابہ کو چھوڑ، ان سے رب نے اپنی رضا کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم۔ علماء کرام، وہ جو خاص سورۃ توبہ میں آیت ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، جنت کی ساری نعمتیں ذکر کر کے نا، نہریں، باغات، شجر، آخر میں آ کے اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر۔ ان سب نعمتوں میں سے سب سے آخری اور بڑی نعمت جو ہوگی نا، وہ میری رضا ہوگی۔ ان جنتیوں سے میں راضی ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا۔ جیڑی شے تین جنت سب تو آخر تے ملنی ہے نا، او رب نے صحابہ نو اسے دنیا چ دتی ہے۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، تو تاریخ کے ورقوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تاریخ کے ورقوں میں نہیں ڈھونڈنا۔ اوے نوجوانوں، اوے بچوں، چھوٹے بچے، یہ طالب علم جتنے بیٹھے ہیں، میری بات یہاں دل کی تختی پر کندہ کر لو۔ دنیا کا کوئی آدمی تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ میری بات کو نعرہ بنا دو، میرے اس جملے کو نعرہ بنا دو۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اس کو نعرہ بنا دو، اس کو، ان کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، انہیں تاریخ میں نہیں دیکھنا، انہیں کس میں دیکھنا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، انہیں قرآن میں دیکھنا ہے۔ باقی سب تاریخی شخصیات ہیں،
قائد اعظم کو دیکھنا ہے تاریخ میں، علامہ اقبال صاحب کو دیکھنا ہے تاریخ میں، شاہ جہان جہانگیر کو دیکھنا ہے تاریخ میں، مغل بادشاہوں کو دیکھنا ہے تاریخ میں، علماء کو دیکھنا ہے تاریخ میں، مصنفین کو دیکھنا ہے تاریخ میں، جنرل ضیاء الحق تاریخ میں، ذوالفقار علی بھٹو تاریخ، سب کو تاریخ میں دیکھنا ہے۔ صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، قرآن کے ورقوں میں دیکھنا ہے، تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ ایک بندہ وزیر آباد کے صرافہ بازار میں گیا، سنارے کی دکان پہ چلا گیا۔ اللہ کرے پھر میں آدھی بات کروں اور آپ سمجھ جائیں، اگے تسی سمجھے کو نہیں پتہ نہیں ہون سمجھ دے ہو کہ نہیں۔ سنارے کی دکان پہ گیا صراف کی، اور صراف کو کہتا ہے میں نے کنگن بنانے ہیں سونے کے، اور انگوٹھیاں بنانی ہیں سونے کی، اور کانٹے بنانے ہیں سونے کے، تو مجھے سونا چاہیے لیکن میری ایک شرط ہے۔ صراف نے کہا کیا شرط ہے؟ اس کا کیا میں سونا تلوانا ٹالتے، میں سونا کتھے تلوانا ٹالتے۔ صراف کہے گا پاگل، ٹالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں، ٹالتے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو ہو رے، سونے دے تولن دا ترازو ہو رے، سونا ٹالتے نہیں تلدا، سونے کے تولنے کا ترازو اور ہے۔ سب شخصیات تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے، قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ یہ اگر صراف سونا تولن واسطے تین ٹال دی دکان تے نہیں جان دیندا تب بندیالوی بھی صحابہ نو تولن واسطے تین تاریخ دیاں کتاباں والے پاسے نہیں جانا، ادھر نہیں جانا۔ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ کون سی شخصیات ہیں؟ اتنے بڑے لوگ پرکھتا تو پھرتا ہے، واہ! یہ تو ایسے ہوا پنجاب یونیورسٹی کے سامنے ایک امرود بیچنے والا ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو اندر ایم اے کی کلاس ہے انہوں دا پرچہ میں لینا۔ واہ! وہ امرود بیچن والا وہ آدھا بھی جڑی ایم اے دی کلاس ہے انہوں دا پرچہ میں لینا۔ صحابہ کی جو جماعت ہے اس کا امتحان اور پرچہ تو نے لینا ہے، تو نے بتانا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے سارے فیصلے کیے۔ تو ہمیں پورا دین کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ اگر صحابہ درمیان میں نہ رہے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد ہم سب کو پہرے دار بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔